اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کی رزق کی فراہمی یہ نہ صرف اللہ کی ذمہ داری ہے بلکہ اللہ کی طرف سے رزق فراہم بھی بہت اچھی طرح سے کیا جاتا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو کسی کے ٹھکانے کا علم نہیں، ہر ایک کے بارے میں یہ علم ہے کہ اسے یہ رزق کس مقام پر پہنچنا ہے، اور یہ سب کچھ ایک یعنی اس کے علم میں اس کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ کل فی کتاب مبین، ایک کتاب میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا فرمائے، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ پوچھتے ہیں یعنی کافر کہ کیا ایسا ہوگا کہ موت کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے؟ یہ تو جادو سے ہی ممکن ہے۔ تو اب اگر جادو سے ممکن ہے تو اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جادو سے کوئی مردہ جلایا گیا ہو، لیکن ان کے ذہن میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ جادو سے شاید مردے کو جلایا جا سکتا ہو، لیکن اگر فرض کر لیں کہ ایسا ہے بھی تو جادو کے ذریعے بیک وقت پوری کائنات کو کون جگائے گا؟ کیونکہ جادوگر تو خود مر چکا ہوگا، اور سب کو اٹھانا یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو انسان کے متعلق ایک بات بتائی گئی کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اسے یعنی کوئی راحت پہنچ جائے تو پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چلیے وہ تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن کوئی تکلیف اگر اسے پہنچ جائے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی راحتیں پہنچیں وہ سب بھول کے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا میرے لیے ایک میری آزمائش نہیں بلکہ میری توہین ہو گئی۔ فرمایا کہ فوراً مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے۔ پھر اگر اسے اس تکلیف کے بعد راحت مل جائے تو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ وہ کہتا چلو مصیبت کے دن تو ٹلے، اور وہ اترانے لگتا ہے، خوش ہونے لگتا ہے، عجیب حالت ہو جاتی ہے اس کی۔ یہاں بھی ان لوگوں کا فضیلت بیان فرمائی گئی کہ جو صبر کرتے ہیں، کہ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مشکل میں صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی صبر کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر روئے خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف ہوتا ہے، اور کفار کی ایک طبیعت یا ان کی فطرت بتائی جاتی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید آپ وحی کی تلاوت کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، یا آپ ان کے بار بار کے ان حملوں سے تنگ ہو جائیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو پھر ان کے ساتھ حفاظت کے لیے فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا پھر ان پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ اگر یہ ہو جائے تو ہم چلیے ان کے نبوت کو مان لیں گے۔ تو یہ تنگ کرنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر شے پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ کلام من جانب اللہ نہیں ہے تو ان سے کہے 10 صورتیں ایسی بنا لائیں، اور یہ یقیناً ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر ان سے پوچھیں کیا یہ مسلمان ہو جائیں گے؟ جو دنیا کی خوبصورتی اور دنیاوی دولت کا خیال رکھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ اسے اسی کی ضرورت ہے اور آخرت کے ثواب کی اسے ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ان کے دنیاوی اجر میں کوئی کمی کیے بغیر ان کو اجر مل جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مگر ان کو جو کچھ ملے گا وہ آگ ہوگی، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ تو کیا
اگر ان کے جو مددگار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہاں عقیدے کے طور پر ایک بات ذہن میں یہ رہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، یعنی کفار اور ان کے بت یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اس کی تشریح کفار کے سائق و سباق ہی میں کی جائے، اس کو مسلمانوں پر اس کا اطلاق نہ کیا جائے. اور کیونکہ فرمایا کہ ان کے لیے دگنا عذاب ہے اور ان کو سننے کی قوت نہیں نہ دیکھنے کی قوت ہے ان میں. پھر فرمایا کہ دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو اندھا ہے اور ایک وہ ہے جو دیکھ سکتا ہے. یہ تشبیہ ہے، اصل میں یہاں پہ تمثیل بیان فرمائی گئی کہ ان کی مثال ان دو گروہوں جیسی ہے کہ ایک گروہ ہے جو نابینا ہے اور دوسرا جو ہے وہ گونگا ہے. تو کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. تو یعنی مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، کہ ایک جو ہے وہ گونگا ہے، بہرا ہے، سن نہیں سکتا، اور ایک جو ہے نابینا ہے. تو جس کو یہ قوت حاصل ہے، یعنی جس کے سماعت اچھی ہے، جس کی بصارت ہے، وہ تو ہے صاحب ایمان. اور یہ جو دوسرے ہیں یعنی گونگے اور نابینا اور جو نہ سن سکنے والے، یہ وہ ہیں جو کافر ہیں. پھر فرمایا کہ افلا تتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا اور حضرت نوح کا قصہ سنایا. حضرت نوح نے تمام گفتگو ان سے کی اور اس آیت کریمہ میں یعنی اس رکوع میں بلکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو کچھ فرمایا وہ موجود ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر ہوں اور تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، ہم جو لوگ آپ کی طرف آتے دیکھتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں اس وقت لوگ، وہ تو بڑے غریب سے لوگ ہیں. یہ اس بات کی علامت تو نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو ہم آپ میں کوئی فضیلت تو نہیں دیکھتے اس طرح کی، اور آپ ہماری طرح کے ہی بشر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو غریب سے لوگ ہیں ان کی بہرحال اللہ کی نظر میں یعنی ایک عزت تو ہے، اور دوسری بات ہے کہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان غریب لوگوں کو اللہ اجر نہیں دے گا. اور پھر فرمایا کہ میری نصیحت تم کو تمہارے لیے فائدہ مند اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر تمہارے کفر کے سبب اللہ رب العالمین تمہیں گمراہ قرار دے چکا ہو تو وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر فرمایا کہ جو الزامات تم مجھ پہ لگاتے ہو وہ جرائم جو ہے ان سے میں بری ہوں، اور یہ جو یعنی تمہارے الزامات ہیں یہ غلط ہیں. پھر چوتھے رکن فرمایا گیا کہ حضرت نوح کی طرف یہ وحی کی جا چکی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب آپ اپنا کام کیجئے، کشتی بنائیے اور سفر کی تیاری شروع کیجئے. اب اس درمیان ان کا جو بھی سرداروں نے مذاق اڑایا ہو، جو بھی ہوا ہو، وہ سارا واقعہ قرآن مجید میں دیکھا جا سکتا ہے. اس موقع پر ایک بات یہ ہے کہ جب عذاب آنے لگا اور سیلاب کا پانی ابل پڑا تو حضرت نوح نے اپنے صاحبزادے کو یعنی یہ فرمایا کہ تم جو ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اس نے کہا میں یہ جو جودی کی چوٹی ہے پہاڑ اس پہ چڑھ جاؤں گا اور میں جو ہے اس پہ چڑھ کے بچ سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت نوح نے رب سے دعا فرمائی کہ ان کے بیٹے کو نجات دے دی جائے، اور رب نے اس موقع پہ انہیں منع فرما دیا. اس واقعے کی عجیب عجیب توجیحات کی جاتی ہیں، اور یہاں اس واقعے کے درمیان کچھ ایسے جملے رکھے جاتے ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہیں. پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا کہ حضرت نوح کا سگا بیٹا نہیں تھا. اب جب سگا بیٹا نہیں تھا تو پھر تو بات ہی تبدیل ہو گئی. اور اس کے درمیان جو جملے رکھے جاتے ہیں وہ عجیب و غریب رکھے جاتے ہیں کہ صاحب نسب کسی کو کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا، فلاں فلاں نہیں، ایسا نہیں ہے. نسبت فائدہ مند ہوتی ہے، اور یعنی اس قاعدے کو قاعدہ کلیہ کے طور پر مان لینا کہ نسبت فائدہ مند نہیں ہوتی یہ غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور انبیاء کرام کا معاملہ ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں جنہیں اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے.
وہ اللہ کے مصلحت ہیں، اللہ کی حکمت ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے مصلحت کیا ہے. تو اللہ رب العالمین جب انبیاء کرام سے مخاطب ہوتا ہے تو اس خطاب کی بھی ہم عجیب و غریب تشریحات کرنا شروع کرتے ہیں، جو کہ تقریباً انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے وقار کے منافی ہوتے ہیں، کیونکہ رب جس اعتبار سے وہ کلام فرما رہا ہے اس کی حقیقی تشریح رب ہی کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. پھر جب یہ کشتی سفر کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کو پہنچی تو فرمایا کہ نوح یہاں اتر جائیے، ہاں، اور سلامتی کے ساتھ اتریے، ہماری طرف سے سلامتی ہو اور آپ پر برکات ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہیں ان پر برکات ہوں، اور باقی رہے وہ گروہ جو گمراہوں کے ہیں تو ثم یمسہم منا عذاب علیم، ہماری طرف سے ان کو جو ہے وہ عذاب چھوئے گا. پھر فرمایا کہ یہ وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں، آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے یہ باتیں نہیں جانتے تھے. یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ایک تو حضور کی طرف جو کچھ آ رہا ہے وہ وحی کے ذریعے آ رہا ہے، پھر پہلے نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی استاد سے یہ واقعہ سنا نہیں ہے، ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ آپ صبر کریں اور عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. پھر قوم عاد کا ذکر فرمایا جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا کہ ان کی قوم پر کس طرح عذاب اترا، انہوں نے قوم کو کس طرح سمجھانے کی کوشش کی، کس طرح سے دلائل توحید دیے. انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے اس توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگ لائے جائیں اور تم اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی، ان پر عذاب آیا اور یعنی وہ تاریخ میں ایک مثال بن کے رہ گئے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اس کے بعد آتا ہے. ان کی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، وہ قوم نہیں مانی، انہوں نے معجزہ طلب کیا، انہوں نے معجزہ عنایت فرما دیا اور پھر قوم کو اس معجزے کی ناقدری کی سزا ملی. تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت کی توہین اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تلقین کی گئی تھی کہ یہ ایسا کام نہ کریں جو اس اونٹنی کو نقصان پہنچائے. انہوں نے اس کو تکلیف پہنچائی اور یہ جو تھے یہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جو جا رہے تھے وہ ان کے پاس رکے. انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہوگا، میں بانجھ اور یہ اپنی عمر کے آخری حصے کو آ گئے تو یہ سب کیسے ہوگا. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کے رحمت پر تعجب کیوں ہے، وہ تو آپ کے گھر پر برکات اتار رہا ہے. اور فرمایا کہ وہ قابل ستائش ہے، وہ بزرگی والا ہے. پھر حضرت لوط کے پاس یہ لوگ گئے فرشتے اور ان کی قوم پر پھر جس طرح عذاب اترا اور پتھروں کا عذاب اترا ان کی قوم پر، تو وہ بھی یعنی نشان عبرت بن کے رہ گئی قوم. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور ان کی جو روش ہے وہ یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور معاملات کے ٹھیک نہیں تھے، زمین میں فساد پھیلانے کی ان کو عادت تھی. ان سب باتوں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا اور انہوں نے کہا کہ مال تجارت کے جو نفع اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا وہ ٹھیک ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو یہی کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں ایک ہی آپ ہی اچھے رہ گئے بس، اور ہم لوگوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو کہا ہمارے جو مال ہیں کیا ہم ان کو اپنی مرضی سے یعنی اس مال میں تصرف نہ کریں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں کریں. آپ نے فرمایا تم مجھے یعنی ایسے رزق کی طرف بلاتے ہو اور ایسا رزق دینا چاہتے ہو کہ اللہ نے تو مجھے اچھا رزق دیا، تو تم اسے ملاوٹ کے خراب کرنا چاہتے ہو، ملاوٹ کر کے یہ خراب کرنا اچھا نہیں ہے. ان کو دعوت توحید کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کی دعوت بھی دی گئی. آپ یہ سوچئے کہ ہم جو مسلمان ہیں
اگر ہم میں یہ خرابیاں ہیں تو ہمیں دور کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ خرابیاں ہم پر عذاب کا سبب ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمیں اس عذاب سے یعنی اللہ سے ہمیشہ عذاب کی پناہ مانگتا رہنا چاہیے. تو حضرت شعیب کی قوم پر بھی بہرحال عذاب آیا اور وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے. پھر مختصراً 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور فرعون کے دربار کا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو وہاں پہ غلبے کے ساتھ بھیجا، یعنی طاقت دے کے بھیجا. وہ نشانیاں جو معجزات جو تھے حضرت موسیٰ کے پاس وہ ان کی طاقت ہیں. تو فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ فرعون نے اپنے درباریوں کو بھی ان کی بات نہیں ماننے دی، بلکہ فتبعوا امر فرعون. ہوتا تو یہی ہے کہ حکمراں کی خوشامد جو ہے وہ درباری کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرعون کی اتباع کی اور فرمایا کہ فرعون کی بات ٹھیک نہیں تھی، یعنی فرعون کی بات غلط تھی. اب آپ نسبت دیکھیے، ان کی فرعونیوں سے نسبت ہوئی درباریوں کی. قرآن فرماتا ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ قیامت کے دن یہ اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا اور سب کو اپنی سربراہی میں جہنم میں اتار دے گا. یہ اور فرمایا کہ یہ اترنے کے لیے کیا ہی بری جگہ ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے یعنی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے اور یہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور یہ کیا ہے برا انعام ہے ان کے لیے. پھر یہ فرمایا کہ یہ خبریں جو ہیں بستیوں کی نقصہ علیک، ہم جن بستیوں کی آپ کو خبر دے رہے ہیں یہ کافروں کی بستیاں ہیں، کچھ تو ان میں سے موجود ہیں اور کچھ مٹ گئی ہیں، یعنی کچھ کا نشان بھی موجود نہیں ہے. تو ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود پہ خود ہی ظلم کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. پھر فرمایا کہ ایک دن وہ ہوگا کہ جب اس کی اجازت کے بغیر کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا، اور پھر اس دن سعید اور شقی کی یعنی اچھے برے اور اچھے کی پہچان ہو جائے گی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی تھی اس میں بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا اور اس میں وہ شک میں پڑ گئے. فرمایا کہ جو شخص بھی عمل کرے گا تو آپ کا رب اسے اس کا پورا پورا اجر دے گا. پھر فرمایا کہ آپ اور آپ کے پیروکار یہ سب کے سب اس حکم کے مطابق جو ہم نے حکم دیا ہے تو رہیں، اور اللہ تعالی سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا کہ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ فلولا کان من القرون من قبلکم، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو فساد سے روکنے والے تھے وہ کم کیوں رہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ زیادہ ہوتے. تو فرمایا کہ الا قلیلا ممن انجینا منہم، اصل میں انبیاء کرام پر ایمان ہی کم لائے تھے لوگ، یعنی کم تعداد ایمان والوں کی تھی، اس لیے اصلاح کرنے والے کم رہے. تو واتبع الذین ظلموا، اور انہوں نے یعنی اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے ظلم کی اتباع کی اور وہ مجرم تھے، یعنی مجرم زیادہ رہ گئے، ظلم کرنے والے زیادہ رہ گئے، اہل ایمان کم رہ گئے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایمان لائے ہی کم لوگ تھے. پھر فرمایا وما کان ربک مہلک القری، آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اور ظلم کر کے ہلاک نہیں کرتا، اور خاص کر اس صورت میں تو بالکل بھی نہیں جب تک کہ وہاں کے رہنے والے بالکل ٹھیک ہوں. اگر وہاں کے رہنے والے درست ہوں تو ہم انہیں ہلاک نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو انہیں زبردستی مسلمان بنا دیتا، اور ولا یزالون مختلفین، اختلاف ہوتا ہی نہیں. لیکن اختلاف ہے، اور اختلاف کیوں ہوتا ہے، یعنی کس صورت میں رکے گا؟ الا من رحم ربک، اگر آپ کا رب رحم فرمائے تو پھر اختلاف رک سکتا ہے. پھر فرمایا کہ فرشتوں سے کیا ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. پھر فرمایا کہ جو واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں یہ اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کے دل کو تسلی عطا فرمائی جائے، آپ کا جو قلب مبارک ہے اسے تسلی دی جائے، اور اس کے ذریعے حق آ جاتا ہے اور نصیحت آ جاتی ہے، اور مومنین کے لیے یاد رکھنے والی باتیں ہیں، یعنی مومن اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر سورہ ہود کا خاتمہ ہونے کے بعد سورت حضرت یوسف علیہ السلام شروع ہوتی ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ الف لام را وہی حروف مقطعات،
یہ کتاب ایک روشن کتاب ہے، اسے ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ یعنی جو عرب ہیں یا جو اس کا مخاطب ہے وہ عقل حاصل کرے۔ پھر فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے ایک قصہ بیان فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک قصہ سناتے ہیں، اور وہ قصہ وہ ہے کہ جو ہم آپ کو قرآن مجید میں وحی فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر پورا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ کس طرح حضرت یوسف نے خواب دیکھا، کس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یعقوب نے منع فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے ساتھ چال چل جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ بہت مکار ہے اور انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اپنی چال چل جاتا ہے۔ یعنی بہرحال پھر بھی یہ ہوا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کسی نہ کسی طرح ان کے قتل کی سازش کی اور اپنے بھائی کو وہ ساتھ لے گئے۔ تو کسی کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ قتل نہ کرو، انہیں کسی کنویں میں ڈال دو۔ جب وہ کنویں میں ڈال دیے گئے اور اس کے بعد ایک قافلہ آیا، قافلے نے انہیں خرید کر کے بازار مصر میں شاہ مصر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح مطمئن کر ہی لیا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس کے بعد یعنی کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت تو شاہی محل میں ہوئی ہے، تو اس ماحول میں تو اگر کسی کی تربیت ہو جائے تو اس سے تو اعلیٰ ہونا ہی چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہوا، واقعات کا رخ مڑ گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل چلے گئے، اور ایک عرصہ جیل میں رہنے کے بعد یعنی وہاں بھی آپ تبلیغ اور ارشاد یعنی ہدایت کا سلسلہ آپ جاری رکھے ہوئے تھے، اور تعویل الاحادیث جس طرح حضرت یعقوب نے انہیں اس خواب کی تعبیر دی تھی کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ خواب کی تعبیر سکھائے گا، قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ وہاں تو وہ یعنی اس کے یہاں تو گئے بادشاہ کے یہاں، لیکن اس طرح اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ انہیں خواب کی تعبیر اور زمین میں سلطنت عطا فرمائی جائے۔ لیکن یہ سب کچھ انہوں نے شاہی محل میں رہ کے حاصل نہیں کیا، یہ سارے معاملات ان کے ساتھ جیل میں پیش آئے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کے دو مصاحبین جو تھے جو جیل میں ان کے ساتھ تھے، ان کے خوابوں کی تعبیر دینے کے بعد جب وہ تعبیر سچ ثابت ہوئی تو ایک موقع پر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب کس سے تعبیر لی جائے، تو اس کو یاد آ گیا جو حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں قید تھا کہ میں جیل میں حضرت یوسف کو چھوڑ آیا ہوں۔ بادشاہ سے اس نے کہا کہ جیل میں یوسف ہیں، انہیں خواب کی تعبیر دینا بہت اچھی آتی ہے۔ بادشاہ نے کچھ پوچھے بغیر ان کو بلوایا اور حضرت یوسف سے اپنے خواب کی، بلکہ بلایا نہیں، یہ جیل میں گیا، جا کے تعبیر پوچھ کے آیا۔ اس کے بعد جب خواب کی تعبیر کا بادشاہ کو علم ہو گیا تو اس نے حضرت یوسف کی رہائی کا حکم فرمایا، لیکن حضرت یوسف نے یہ فرمایا کہ نہیں، جس سلسلے میں مجھے جیل بھیجا گیا تھا پہلے اس واقعے کی تحقیق کی جائے اور اگر میں سچا ہوں تو پھر مجھے رہا کیا جائے۔ تو واقعے کی تحقیق ہوئی، حضرت یوسف سچ نکلے، اور حضرت یوسف کے سچ نکلنے کے بعد یعنی جب حضرت یوسف کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ یہ سچے ہیں تو ان کی رہائی کا حکم جاری ہوا۔ اور پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے پوچھوا لیا تھا انی لم اخن بالغیب، کہ میں خائن نہیں ہوں، میں نے خیانت نہیں کی ہے، اور میں اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی یعنی ایسے مکاروں کو ہدایت دیا کرتا ہے۔ سورہ یوسف کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے والد کی جدائی سے لے کے اور پھر یعنی جیل میں جانے تک اور پھر جیل کے بعد سے رہائی تک کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ اور یہ بڑے مضبوط کردار کی بات تھی کہ حضرت یوسف نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو سورہ یوسف کا مطالعہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ زندگی کا ہر شعبہ، تعبیر خواب، میدان سیاست، یہ سب کا سب اس میں آ جاتا ہے اور ہمیں اس صورت سے بہت سبق ملتا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.